جو پولیٹیکل پارٹیز پارلیمان میں ہیں، اسمبلی میں ہیں، وہ اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ الاٹمنٹ بہت تیزی سے بین الاقوامی کمپنیوں کو بھی ہو رہا ہے، اور شاید کئی کمپنیاں اس الاٹمنٹ کے عوض بین الاقوامی بینکوں سے قرضے لیں اور پھر بلوچستان کے سرزمین کو گروی رکھیں۔ جس طرح حاجی صاحب نے بات کہی کہ دراصل ہم تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے پاس جا رہے بغرض مائنز منرل ایکٹ کے سلسلے میں جو کچھ بلوچستان کے ساتھ کیا گیا یا جو ارادے ہیں مستقبل کے حوالے سے اس دھرتی کے متعلق، تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ہر لحاظ سے ادا کرنا چاہیے، تاکہ کم از کم تاریخ میں ہمارا نام ان اوراق میں درج نہ ہو کہ ہم بھی بیچنے والوں میں سے شمار کیے جائے، ہم بھی خدا نخواستہ اس وطن کے سوداگروں میں سے شمار کیے جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ANP کے صوبائی صدر اظہر خان اشرفی صاحب کے گھر آئے ہیں، اور ہمارا آج کا ایجنڈا یہ کہ بلوچستان کے جو مستقبل کا سودا مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے ذریعے کیا گیا ہے، وہ ایک اسمبلی کا ایکٹ ہے اور اس کو اسمبلی میں ہی روکنا پڑے گا۔ جو پولیٹیکل پارٹیز پارلیمان میں ہیں، اسمبلی میں ہیں، وہ اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ الاٹمنٹ بہت تیزی سے بین الاقوامی کمپنیوں کو بھی ہو رہا ہے، اور شاید کئی کمپنیاں اس الاٹمنٹ کے عوض بین الاقوامی بینکوں سے قرضے لیں اور پھر بلوچستان کے سرزمین کو گروی رکھیں۔ تو پولیٹیکل پارٹیز جو جینوئن پولیٹیکل پارٹیز جن کا ایک تاریخی پس منظر ایک سٹرگل ہے، ان کا ذمہ داری بنتا ہے کہ اس ایکٹ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مشترکہ میٹنگ ہو۔ کل ہم نیشنل پارٹی کے ساتھیوں سے ملے ہیں اور مائنز اینڈ منرل ایسوسیشن کے جو مرکزی عہدیدار ہیں ان سے ہم ملے ہیں۔ آج اصغر خان صاحب کے پاس آئے ہیں کہ ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کر کے اس ایکٹ کو از سر نو ریوزٹ کریں اور اس میں امینڈمنٹ کریں، جو خالصتاً بلوچستان کے لوگوں، اس کے صوبے اور 18ویں ترمیم آئین کے مطابق ہو، تاکہ ہم اپنے آئندہ نسلوں کے وقار، ان کا عزت، ان کا روزگار کا دفاع کر سکیں۔ تو آج اسی لیے ہم آئے اور یہ طے ہوا کہ ہم مل کے باقی پارٹیوں سے بھی ملیں گے، اور ایک مشترکہ میٹنگ بلانے کے بعد ہم اپنے سفارشات کو حتمی شکل دینے کے بعد پھر اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے جو پارلیمانی ہمارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ مل کے اس آئینی اس قانونی جو جال ہے لوٹ مار کا، اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نواب زادہ حاجی لشکری رسانی صاحب، ان کے سب ساتھیوں کو ہمارے اس غریب خانے پہ آنے پہ ویلکم کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس طرح حاجی صاحب نے بات کہی کہ دراصل ہم تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے پاس جا رہے بغرض مائنز منرل ایکٹ کے سلسلے میں جو کچھ بلوچستان کے ساتھ کیا گیا یا جو ارادے ہیں مستقبل کے حوالے سے اس دھرتی کے متعلق، تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ہر لحاظ سے ادا کرنا چاہیے، تاکہ کم از کم تاریخ میں ہمارا نام ان اوراق میں درج نہ ہو کہ ہم بھی بیچنے والوں میں سے شمار کیے جائے، ہم بھی خدا نخواستہ اس وطن کے سوداگروں میں سے شمار کیے جائے۔ تو جس طرح مائنز منرل ایکٹ سب سے پہلے آیا تو تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر اپنے بھرپور تحفظات کا اظہار کیا، اس کو کنڈیم کیا، جس کو بلوچستان کے وسائل اور ساحل کی لوٹ مار سمجھا گیا۔ تو اس سلسلے میں پہلے انیشیٹو میں عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام ایک APC جو پریس کلب کوئٹہ میں ہوئی تھی، وہاں سے یہ انیشیٹو لیا گیا کہ ایمل ولی خان نے ANP کو خاص کر انسٹرکشنز دیے، ہدایات دیے کہ آپ نے اس کے متعلق ایک قرارداد لائے، اور اس کا تذکرہ حاجی صاحب نے اسی APC میں سب سے پہلے کیا تھا کہ ہمیں ایک قرارداد لانا چاہے۔ تو اس کی تصدیق میں پھر ایمل ولی خان نے پارٹی کو ہدایت جاری کی۔ پھر بعد میں اسی نشست میں مولانا واسع صاحب اور دوسرے جو سیاسی جماعتیں تھی، نیشنل پارٹی تھے، کبیر محمد شہید صاحب، اور جو پارلیمنٹ میں وجود رکھنے والے تھے،
उन सब ने कहा कि क्यों ना हम इसको मुश्तरका तौर पर ले आए। तो फिर उसके बाद जमात उलमा इस्लाम के ज़ेर सदारत या अपोजिशन लीडर यूनुस अजीज़ ज़ेरी के ज़ेर सदारत मौलाना अब्दुल वासिर साहब JUI और तमाम जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे या जो पार्टियां पार्लियामेंट में वजूद रखती है उन सब का मुश्तरका इजलास हुआ। वहाँ पे गवर्नमेंट से सख्ती से मुतालिबा किया गया कि इसको आप रिविज़िट कर लें। तो फिर गवर्नमेंट ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे CM साहब ने ऐलान किया कि अगर अपोजिशन ये समझता है कि इसमें हमारे साथ धोखा हुआ है, जो कुछ हमसे कहा गया वो उसी तरीका लाया नहीं गया, तो हम इसको रिविज़िट करने के लिए तैयार हैं। और फिर इसी सिलसिले में हाजी साहब की तरफ से अपनी रिट पिटीशन थी। तमाम सियासी जमातों ने उस कानून साजी के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किए हुए थे। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के भी आखिरी पेशी में जब मुअज़्ज़ज़ अदालत के जजेस ने हुकूमत से उनके जो वकला थे उनसे पूछा कि आपने इस सिलसिले में क्या किया है, तो उसने कहा कि बिल्कुल ये कमिटमेंट हुआ है। असम्बली के फ्लोर पे CM साहब ने इसके मुतालिक बात की है कि हमने इस पे अमल दरामद रोक लिया है और रिविज़िट करने के लिए हम मुशावरत में है। तो इस सिलसिले में हाजी साहब जो है एक इरादा रखते हैं कि जल्द से जल्द हम एक उसी तरह का ऑल पार्टीज़ या अपने गरीब खाने पे बुलाए या जो भी इसके लिए तैयार है कोई कदम हमें उठाना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजर गया लेकिन ताहाल मामला सरमोहरी का शिकार है। तो अवामी नेशनल पार्टी ने हाजी साहब को बिल्कुल इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हाजी साहब जिस तरह इसको आप अपना मसला समझते हैं, हम भी अपना मसला समझते हैं। ये पूरे बलूचिस्तान का मसला है, बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है। तो जब भी कल हो, परसों हो, हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर हो, हाजी साहब कोई APC इस सिलसिले में बुलाती है, अवामी नेशनल पार्टी उसमें आएगी। बल्कि अवामी नेशनल पार्टी ने इसके लिए पूरी तैयारी पकड़ी हुई है। हमने इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट जो तजावीज़ तैयार होनी चाहिए वो हमने तैयार भी की हुई है। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हम सब बैठ के एक मुत्तफ़िका ड्राफ्ट तैयार करके फिर गवर्नमेंट को कहे कि आपने एक कमिटमेंट किया हुआ है, अपना ड्राफ्ट भी ले आए, हमारा ड्राफ्ट भी रखते हैं, दोनों का एक मुश्तरका ड्राफ्ट जो बलूचिस्तान के मुस्तकबिल और आइंदा नस्लों के मफाद में हो, हम उसको आत्मी शक्ल दे दें और कानून साजी कर लें। तो इंशाअल्लाह हाजी साहब के साथ हैं हम और हाजी साहब के स्ट्रगल को ख़ासकर खराज तहसीन पेश करते हैं और इंशाअल्लाह इकट्ठे हम बलूचिस्तान के वसाइल की हिफाजत और बलूचिस्तान के अवाम की मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए इकट्ठे होंगे और इकट्ठे इंशाअल्लाह इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करेंगे।